أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا اللہ اسلام پاک کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما، آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو عنایت فرما، امہات المومنین، اہل بطہار، خلفاء راشدین، شہداء کربلا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو عنایت فرما، تابعین طب تابعین کو عنایت فرما، تمام اولیاء چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہر بردیہ کیروائی مبارکہ کو عنایت فرما، بالخصوص غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا فرید الدین گنج شیخر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بندہ نواز کیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب عنایت فرما، ان سب کے وسیلے سے مرحومین اہل خاندان، مرحومین اہل سلسلہ، مرحومین اہل مسلمین، مرحومین ہمارے والدین کو اس کا ثواب پہنچے، والجمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ذکر شروع کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ ذکر کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ جو ہے ذکر کا حکم دیا ہے ہمیں، ہم جو ذکر کرتے ہیں قرآن پر عمل ہے الحمدللہ، اللہ کی کتاب پر عمل ہے الحمدللہ۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 189، 190، 191 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں، رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں، یعنی کہ اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں، اے پروردگار عالم، تو نے اس کارخانے عالم کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے، تو ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا، آمین۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں کیا سمجھنے آ رہا کہ یہاں پہ اللہ پاک عقل مندوں کے مطلب عقل مند کون ہے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم ہمارے جو ہے ذہنوں سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عقل مند یہ ہوتا ہے کہ جو سائنٹسٹ ہوتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو جو ہے ہم عقل مند سمجھتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل مند انسان کون ہے؟ جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عالم کو تو نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے، تو ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ اور ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو اور کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے، یعنی کہ اس آیت میں کیا پتا چل رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیے ہو گیا نہیں، نماز کے بعد میں بھی ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ ذکر شروع کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لے، دل میں وساوس اور خطرات کو نہ آنے دے۔ افضل الذکر لا الہ کا ذکر کریں گے، یہ تصور کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ ہم الا اللہ کا ذکر کریں گے. الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کا ذکر کریں گے یہ تصور کرتے ہوئے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے اور اللہ ہی حاکم ہے. اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ ہو کا ذکر کریں گے. اللہ اللہ اللہ
الله هو هو الله 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 هو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یا حیو یا قیوم کا ذکر کریں گے، یہ تصور کرتے ہوئے کہ اللہ ہی قائم ہے اور اللہ ہی زندہ ہے۔ یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار کسی اصطلاح میں ہوں نور پیر، پیر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ نور خدا۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک مؤدبانہ انداز سے لیتے ہوئے تصور کرتے ہیں کہ ہم اپنی سرگزشت بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں تاکہ نسبت حاصل ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 محمد
محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر فاضل الفاظ کو جاری کیجیے، جس کے پاس ذکر فاضل الفاظ نہیں ہے وہ درود شریف پڑھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبہ جو ہے احسان کے درجے کی عبادت ہے، یعنی کہ اللہ کو مالک جاننا، ہمیں محتاج دیکھنا، اللہ کو غنی جاننا، ہمیں فقیر دیکھنا۔ اب ایک والد یا والدہ کے سامنے بچہ بچہ ہی بن کر دکھتا ہے، یعنی کہ اولاد ہی دکھتا ہے۔ اگر وہ بچہ نہیں دکھا تو کیا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ جو ماں باپ کو اپنے ماں باپ کو جو ہے ماں باپ سے بڑھ کر سمجھے گا وہ، اور یعنی کہ وہ نافرمان اولاد کہلائے گی۔ اسی طرح سے اللہ نے ہمیں محتاج بنایا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں محتاج دیکھنا ہے۔ اللہ کے سامنے ہم جو ہے وہ دکھنے کا نام کیا ہے، مراقبہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو یاد کرتے ہوئے دیکھے کہ اللہ کیسا مالک ہے اپنا، اور ہم کیسے محتاج ہے۔ مراقبہ کرے، 11 مرتبہ اول اور آخر جو ہے درود شریف پڑھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہمیں مفاجت حالات سے محفوظ رکھ، آسمان کی بلاؤں سے، زمین کے فتنوں سے، حاسدوں کے حسد سے اور اعداء کی نظروں سے محفوظ رکھ، ظالم حکمران کے بے وجہ قوانین سے اور شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے اور نفس کی چوریوں سے اور شرارتوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ تیری یاد کی غفلت سے ہمیں محفوظ رکھ مولا، غفلت کو یاد سے مبدل فرما اور دائمن ذکر عنایت فرما۔ دین کی فہم، حدیث کی فہم اور قرآن کی فہم ہمارے سینوں میں منقشی فرما دے مولا۔ اسرار توحید کا علم عنایت فرما، جب تک زندہ رکھ مولا، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو ایمان کے ساتھ موت عطا فرما دے مولا۔ خاتمہ بالخیر فرما، عذاب سکرات کی تکلیف سے ہمیں محفوظ رکھ، اور قبر کے سوالات میں جواب میں آسانیاں عطا فرما دے مولا۔ آخرت کے تمام منزلوں میں کامیابی عطا فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مرحومین اہل خاندان، مرحومین اہل سلسلہ، مرحومین اہل مسلمان اور ہمارے ماں باپ کو بخش دے مولا۔ ان کی خبروں کو اپنی جوارے میں رحمت میں لے لے مولا۔ ان کی خبروں پر امرات کی بارش فرما دے مولا، اور ان کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ ان کے درجات کو بلند فرما دے مولا۔ ان کے قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے مولا، اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے مولا۔ آخرت کے تمام منزلوں میں کامیابی عطا فرما دے مولا۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں حج کوثر پہ سرکار سے ملا دے مولا۔ پل سیرت کے راستے پہ آسانیاں عطا فرما دے، اور میزان پر نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما دے مولا، اور نام عمل ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما دے مولا۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے ماں باپ کو بخش دے مولا،
ان کو دین کی فہم اور محبت عطا فرما، انہیں دیندار بنا دے مولا، انہیں صحت کاملہ و عاجلہ و مستملہ عطا فرما دے مولا۔ مولا مرض بھی تیرا ہے، مریض بھی تیرا ہے، اور شفا بھی تیری ہی چاہیے۔ اے شافی مطلق، ہمارے ماں باپ، گھر والے اور ہم سب کو صحت کاملہ و عاجلہ و مستملہ عطا فرما دے مولا۔ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے مولا، اور ہمیں ان سے راضی کر دے مولا، اور انہیں ہماری خوشیاں دیکھنا نصیب فرما دے مولا۔ ہمیں ان کی تہذیب، ادب اور احترام کرنے والا بنا، ان کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے مولا، اور ان کو حج اور عمرہ کرنے کی شہادت نصیب فرما دے مولا، اس میں اخلاص عطا فرما دے مولا، اور ہمیں بھی زکوٰۃ کی اور حج کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ تیری راہ میں کھل کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں جو پریشان حال میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما دے مولا، جو روزگار میں لگے مولا ان کی روزی میں برکت عطا فرما دے مولا۔ ہمیں جو قرض دار ہے ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانیاں عطا فرما، جو اسلامی بہنیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادیوں میں آسانیاں عطا فرما دے مولا، جو بے اولاد ہیں انہیں ایک صالح اولاد نصیب فرما دے مولا۔ تمام عالمین کے مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ دنیا اور ماسیوا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے مولا، صرف تیرے اور تیرے حبیب پاک کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے مولا۔ قرآن کو پڑھنے میں آسانیاں عطا فرما جیسا پڑھنے کا حق ہے، قرآن کو سمجھنے میں آسانیاں عطا فرما جیسا سمجھنے کا حق ہے، قرآن پر عمل کرنے میں آسانیاں عطا فرما جیسا عمل کرنے کا حق ہے، قرآن کو تیرے بندوں تک پہنچانے میں آسانیاں عطا فرما جیسا پہنچانے کا حق ہے۔ جو نسبت تو نے عطا کی اہل بیت اور اولیاء اللہ کی نسبت، ان نسبتوں کی لاج رکھ لے مولا، ان نسبتوں کی قدر کرنے والا بنا دے مولا، ان نسبتوں کا حق ادا کرنے والا بنا، اور ان نسبتوں کا فیضان ہمیں عطا فرما۔ ہمیں قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا، ہمیں قرآن اور سنت مبارکہ کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا۔ ہمارے گناہ کو معاف فرما، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیا ہے مولا، جو گناہ ہم نے انجانے میں کیا ہے، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہم توبہ کو تیری بارگاہ میں لائے، ہماری توبہ کو قبول فرما، توبہ میں استقامت عطا فرما، اور توبہ کو قبول فرما۔ آئندہ گناہوں سے بچنے والا بنا، تیری ذات پر توکل کرنے والا بنا، تیری تقدیر سے راضی رہنے والا بنا، اور تیری وعدوں پر یقین کرنے والا بنا۔ غیبت، چغل خوری اور بہتان سے بچا، ریاکاری سے بچا، تیرے منشا کے تحت زندگی گزارنے والا بنا۔ جس جگہ ہمارے گھر والے کام کرے وہاں کے لوگ کے خیر سے ہمیں مالا مال فرما جو تیری جانب سے، لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما جو ان کے نفس کی جانب سے ہے۔ ہمیں اور ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز اور ممتاز فرما دے مولا، ان کی دینی مرادوں کو پورا فرما، ان کی علمی اور روحانی فیضان سے ہمیں مالا مال فرما، ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھ مولا، اور انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے مولا۔ ہمارے گھر والے بچوں کو باخدا فرما، ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما، اور ان کی رزق با کرامت عطا فرما، ان کو دین کے کام کے لیے چن لے مولا۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جتنے حلقے چل رہے ہیں اسے قبول فرما دے مولا، حاضرین اور غائبین کو ان کی برکتوں سے مالا مال فرما، جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں ان کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما دے مولا۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جتنے حلقے چل رہے ہیں اسے قبول فرما دے مولا، حاضرین اور غائبین کی ان کی برکتوں سے مالا مال فرما، جو اس میں شریک ہوئے اپنی شان کے موافق جزائے خیر عطا کر دے مولا، جو بھی اس میں محنت کر رہے ہیں ہم سب کے قلوب کو کھول دے مولا، اپنی پہچان عطا فرما، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرما، دین کی فہم عطا فرما، ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے بندوں تک دین کو آپ پیش کرنے کی اعلی سے اعلی صلاحیت عطا فرما دے مولا، تکبر، ریاکاری اور خود نمائی سے بچا لے مولا، تیری رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں مولا ان کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما دے مولا، تو ان کے دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، تو ان کی حاجتوں کو بہتر جانتا ہے، تو ان کی پریشانیوں کو بہتر جانتا ہے، تو ان کی بیماریوں کو بہتر جانتا ہے مولا، جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں ان کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما دے مولا، جس اسما کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کی مزداد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے مولا، جو ذکر ہم نے کیا ہے اس ذکر کو تیری محبوب ترین بندوں کے ذکر میں شمار فرما، اسے قبول فرما دے مولا، جو دعا ہم نے مانگی ہے مولا تیرے محبوب ترین بندوں کی دعا میں شمار فرما، سے قبول فرما دے مولا۔ ہماری صورت کو نہ دیکھ مولا، ہمارے عمل کو نہ دیکھ مولا، ہمیں نہ دیکھ مولا، مقدر نے تیرے حبیب کی امت بنایا مولا، تیری اولیاء کی قات پہ بنایا مولا، ان نسبتوں کا تجھے واسطہ، تیرے جود و کرم کا تجھے واسطہ، ہماری عز اور انکساری کا تجھے واسطہ۔ اے رحمان رحم فرما، اے کریم کرم فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے مولا، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دے مولا۔ اے ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جاننے والے محسن مولا، ہمارے تمام حاجتوں کو خیر سے پورا فرما دے مولا، اور تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما دے مولا۔
جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل اسلام پر موت عطا فرما دے مولا۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل ایمان پر موت عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل احسان پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل احسان پر موت عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل تقوی پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل تقوی پر موت عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل توحید اور رسالت پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل توحید اور رسالت پر موت عطا فرما دے مولا۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل عقائد پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل عقائد پر موت عطا فرما دے مولا۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل آداب پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل آداب پہ موت عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل عبادات پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل عبادت پر موت عطا فرما دے مولا۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل معاملات پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل معاملات پر موت عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کامل تعزیرت پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل تعزیرت پر موت عطا فرما دے مولا۔ مولا ہم گنہگار صحیح ہیں مولا، تیرے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے مولا، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں مولا، تو ہمارا حاجت روائے مولا، اور ایک رشتہ تیرے حبیب سے ہے مولا، ہم تیرے حبیب کی امتی ہے مولا، ان رشتوں کی راز رکھ لے مولا، ہمارے تمام جائز دعاؤں کو خیر سے پورا فرما دے مولا۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔